اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں جب چیلنجز آتے ہیں، پے در پے کچھ مشکلات آتی ہیں، زندگی ایک ایسی گیم لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں ہر لیول پہ چیلنجز ہیں، اور جیسے آپ ایک لیول پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، نیکسٹ لیول، جس میں تھوڑے سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں شروع میں جو مشکلات آ رہی تھیں، اب اس طرح سے ہم پینک نہیں ہوتے اگلے لیول پہ، پھر اس سے اگلے لیول میں تھوڑی سی اور طرح کی مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں۔ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ جیسے جیسے لیولز انکریز ہوتے جاتے ہیں، چیلنجز کی نوعیت بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ زندگی بھی کبھی کبھی ایسی ہی کوئی گیم لگتی ہے، لیکن جب بندہ سمجھتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہے تو وہ بے اختیار کہتا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ والے پھر سمجھاتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، وہ تو خیر مشکل کا ورڈ یوز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چیلنج سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جو آپ کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ جو مشکل آئی ہے یہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آئی ہے، لیکن ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم اسے بلیسنگ سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ بن جائے گی، مصیبت سمجھیں گے تو مصیبت بن جائے گی۔ یہ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بڑی باریک سی بھی بات ہے اور اصل بات بھی ہے۔ بلیسنگ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کو قبول کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اس میں جو ایفرٹ کر رہے ہوں گے وہ بھی ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کا ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا۔ جیسے اللہ والے سمجھاتے ہیں نا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ زندگی میں جو مشکل آئی ہے آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کوئی سزا ہے یا پھر کوئی آزمائش ہے، ٹیسٹ آ گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ جو مشکل آئی ہے اس میں آپ پینک ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، بے چین ہو گئے ہیں، آپ کا اطمینان چھن گیا ہے، سکون رخصت ہو گیا ہے، تو سمجھ لیں یہ کچھ آپ کا اپنا کسب ہے جو سامنے آ رہا ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے جو سامنے آ رہی ہے، کچھ زندگی میں غلط ہو گیا تھا اس کا عوض بھگت رہے ہیں آپ۔ تو کیا کرنا ہے؟ فوراً معافی تلافی کرنی ہے، اور جب ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ بھی ایک اپنے آپ کو پرکھنے کا طریقہ ہے کہ وہ جو مشکل آئی ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے یا قریب کر رہی ہے۔ اگر تو دور کر رہی ہے، اگر آپ بٹر ہو رہے ہیں، اگر آپ کے اندر تلخی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں یہ آپ کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، اور پھر اپنی سیئات کو حسنات سے بدلنے کی کوشش کریں۔ جو کوئی برے اعمال ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اب کچھ ایسا اچھا کریں کام زندگی میں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو آسانیاں دیں، دوسروں کے ساتھ نرم ہو جائیں، دوسروں پہ رحم کریں، جو بھی کچھ نیکی کر سکتے ہیں، خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، کھانا کھلائیں، جو کچھ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں کریں۔ قرآن پاک ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے نصیب بدلنے کا، وہ یہی ہے کہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں، معافی مانگیں اللہ سے، استغفار کریں، اور پھر ہدایت پر قائم رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ہمیں پھر طریقہ بتا دیا گیا کہ جب بھی ہم اپنی جانوں پہ کوئی زیادتی کر بیٹھیں، ظلم کر بیٹھیں، غلطیاں ہو جائیں ہم سے، اللہ سے معافی مانگیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسپریچولی حاضر ہو جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم کی درخواست کریں، معافی کی درخواست کریں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اللہ کے حضور بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب جو سورہ الرحمن سے علاج بھی کرتے ہیں، صفدر شاہ بخاری صاحب، نہ جانے مجھے ان سے بڑا ایک تعلق اور ایک کھینچ محسوس ہوتی ہے، تو ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم
कैसे निकलें अपनी जो ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही होती हैं। वो कहते हैं कि अगर सूरह अर्रहमान आप सुन रहे हैं, इसके बावजूद आपको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, आप बहुत से लोग अब बताते हैं, कहते हैं हमने तो 7 दिन सुनी सूरह अर्रहमान, लेकिन हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। तो उन्होंने क्या तरीका बताया कि बार बार वो कहते हैं आपने जब सूरह रहमान सुननी है, आपने उससे पहले अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मुझसे जो भी ज़िंदगी में गलतियाँ हो गई मुझे माफ़ फरमा दे, जो मैंने लोगों के दिल दुखाए हैं और लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ पहुंची है, उसको मैं कैसे कंपनसेट करूं। तरीका फिर बताते हैं कि आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह मेरे नामा अमाल में जो नेकियां हैं वो उनमें बांट दे और उनके दिल मेरे लिए नर्म कर दे कि वो मुझे माफ़ कर दें, उनके दिलों में डाल दे कि वो मुझे माफ़ कर दें। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं तो वो किसी की आह का नतीजा हो, किसी की बद्दुआ का नतीजा हो, कोई मुझे माफ़ ना कर पा रहा हो, तो हम अपनी नेकियां उनमें बांटने की रिक्वेस्ट कर लें अल्लाह के हुजूर। जो भी मेरे नामा अमाल में नेकी है, दूसरों में बांटने के बाद भी अगर कोई बच जाती है तो मैं बतौर हदिया तोहफ़ा नजराना तेरे हबीब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में पेश करता हूँ। खाली हो जाएं, अपने किसी अमल पे नाज ना करें कि मेरे पास कोई अमल है। अपने आप को जब इंसान बिल्कुल खाली करके एक भिखारी बन के अल्लाह के हुजूर पेश होता है और फिर सूरह अर्रहमान सुनता है तो ऑब्वियसली उसका दिल बड़ा गुदास होता है, उसे लगता है मैं खाली हाथ हूँ, तो उसका असर भी होता है। जैसे आज अभी मैं आ रही थी कहीं से तो मेरा दिल चाहा कि मैं सुनूं, ऐसे ही अल्लाह से कभी कभी कहती हूँ कि अल्लाह मुझे नहीं पता मुझे क्या सुनना चाहिए, तो रैंडमली कोई चीज़ सामने आती है और फिर हम सुनना शुरू कर देते हैं, दिल उसकी तरफ माइल होता है। कभी कभी किसी चीज़ की तरफ दिल माइल नहीं होता, सब कुछ फेक लगता है, और कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो अंदर उतरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं मेरी अपनी ज़िंदगी में 1-2 लोग हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के हवाले से, कि जहाँ इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है बॉडी की और बाज़ वक़्त तो उसका कोई इलाज भी नहीं होता। तो डॉक्टर जावेद साहब को मैं सुन रही थी, एकदम से मैं चौंक गई। वो बता रहे थे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं, अगर किसी को है तो उसे सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपने ब्लड रिलेशंस में से अगर उसके दिल में किसी के हवाले से भी कोई रंजिश है तो वो उसे माफ़ कर दे। कैसे हमारे अंदर के जो गुस्से हैं, हमारे अंदर की तकलीफ़ें जो हमने अपनी रिश्तों के हवाले से पाली होती हैं, वो हमें अंदर से ख़त्म कर रही होती हैं, हमें समझ ही नहीं आती। माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें किसी से जो भी तकलीफ़ पहुंची है, कुछ भी है, हमें नहीं पता होता, हम बाज़ औक़ात हम अपने आप को हक़ पे समझ रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरा इंसान भी हक़ पे हो, बस माफ़ कर दें। हम गलत हैं, हम सही हैं, दूसरों को हम माफ़ करते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरी वजह से किसी की पकड़ ना फरमाना, मैंने सबको माफ़ किया। और सबके लिए फिर दुआ करना शुरू कर दें। जिन से कभी हमें तकलीफ़ पहुंची है, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। देखिए ये मार्फत वाले अल्लाह वाले समझा रहे हैं, ड्यूटी वाले समझा रहे हैं, करके तो देखें। दूसरों में सुकून बांटेंगे तो हमें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा दिल चाहता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है सब दूर हो जाए, सबकी ज़िंदगी में सुकून हो, सबका अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा प्यारा सा कनेक्शन हो जाए कि बस हम उसी में मस्त रहें और हमारे सारे ताल्लुक़, हमारे सारे रिश्ते, हमारा हर वक्त केयर ऑफ़ अल्लाह हो जाए, हर तरफ सुकून हो, सबके दिल खुश हों, सबके दिल अल्लाह के हबीब से, अहले बैत से जुड़े हुए हों, तो ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी ना। पता नहीं मुझे नहीं आइडिया कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज़ है कि ये बात आपसे की जाए। जनाब, तो बात हो रही थी कि कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ गई है, वो सज़ा है या
آزمائش ہے، سزا ہے تو ہم بٹر ہو جائیں گے، ہم پینک ہو جائیں گے، ہماری زبان پہ گلا شکوہ آ جائے گا. لیکن اگر یہ آزمائش ہے تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، ہم راضی و رضا ہو جائیں گے. ہم کہیں گے اللہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، اور ہمیں یقین ہوگا کہ یہ وقت جلدی گزر جائے گا اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی انعام ہے، بہتری ہے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. تو اللہ والے یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جو سزا ہے اس کے ختم ہونے پہ کوئی انعام نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ختم ہونے پہ انعام ہوتا ہے. قرآن پاک بھی ہمیں یہ بتاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی مانگی گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وہ سارا پروسیس ہوا ہے، تو اس کے بعد کی آیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کتنا نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ بہت بڑی پرکھ تھی، جانچ تھی، اور نوازا کیا کچھ، جن میں سے انعامات میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی ملی، اور پھر اس قربانی کی یاد رہتی دنیا تک رکھ دی گئی. اور اس کے علاوہ اللہ نے سلام بھیجا، سلام ہو ابراہیم پر. انعام ہی کی بات کریں تو اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا اور کیا عزت ہوگی اور کیا سعادت ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وجہ تخلیق کائنات کو. تو جناب دل چاہتا ہے کہ سب کی زندگی آسان ہو. اللہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اپنے سے جوڑے رکھے، راضی رکھے. اور اللہ کے پیارے بندے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں بے اختیار دل ایسے گداز ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے رہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور فیل کر کے کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس اللہ سے کنیکشن جڑ گیا ہے، جیسے آسانی ہو جائے گی زندگی میں، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا اندر ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے. تو جناب اندر سے ہی آواز آتی ہے